واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. اور مجھ سے جب کوئی شخص مدینے جاتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ والی روایت ضرور سن کے جا اور اسے ضرور یاد رکھ, اس کو بار بار اپنے حاشیے خیال میں لا. حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے, وصیت کرنے لگے, جب میرا جنازہ پڑھ لو, تیار کر لو, قبر نہ پہلے کھودنا, جب میرا جنازہ پڑھ لو, کفن میں مجھے ملبوس کر لو, تیاری ہو جائے تو پھر مجھے حضور کے روضے پہ لے جانا اور نبی پاک کے مواجہ انور کے سامنے رکھ کے سامنے پھر پوچھنا محبوب ابو بکر حاضر ہے, آپ کے ساتھ لیٹنا چاہتا ہے. جناب صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. کہنے لگے اگر اندر سے دروازہ کھل گیا تو دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں لے جانا. اور یہ بھی دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ میں زندگی میں تمہیں کرامت نہیں دکھا کے جانا چاہتا, تمہیں میری عظمت کا پتہ تب چلے گا جب گنبد خضرا والے نبی کا دروازہ کھلے گا, تب تمہیں پتہ چلے گا کہ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا گیا اور صحابہ نے رکھا, مجموعی طور پہ رکھا, اور پھر نظارہ کرنے والے لائنوں میں کھڑے ہوئے, عرض کی حضور غلام حاضر ہے. جنازہ پڑھ لیا, تیاری ہو گئی, حضور حاضر ہے. تو صحابہ کہتے ہیں پھر اندر سے دروازہ کھلا. انہوں نے تو کہا نا صرف دروازہ کھول جائے تو دفن کرنا, پر ہم نے تو آواز بھی سنی. محبوب نے فرمایا دیر نہ کرو, حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو, دیر نہ کرو ساتھ ملا دو. پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانیے جس دا. تو حضرت صدیق اکبر کا نا نظریہ بڑا سیدھا ہے. کسی نے پوچھا تھا آپ کی پسند کیا ہے, فرمانے لگے النظر الی وجہ رسول اللہ, بس محبوب کو تکتے رہنا میری پسند ہے. دائیں بائیں نہیں دیکھا, دائیں بائیں نہیں دیکھا. دائیں بائیں ہمارے تو روز سٹائل بدلے ہوتے ہیں نا, کبھی کپڑوں کے, کبھی داڑھی کے, کبھی چہرے کے. انہوں نے دائیں بائیں دیکھا ہی نہیں, وہ سیدھے رہے, سیدھے رہے. اور جناب صدیق اکبر کا کمال یہ ہے کہ آج بھی روضہ رسول پہ جو سلام کہتا ہے اسے حضرت ابو بکر کو بھی سلام کہنا پڑتا ہے, اس لیے کہ محبوب نے اپنے گنبد کے سائے میں رکھا ہوا ہے. کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے, جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں. تو ان کی زندگی کو سمجھیے. 9 مارچ کا جو جمعہ آ رہا ہے نا, 9 مارچ کو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اس دن یوم صدیق اکبر منانا چاہیے, چونکہ وہ غالباً 21-22 جمادی ثانی کا دن ہوگا. یوم صدیق اکبر منانا چاہیے. ہم بڑے ختم دلاتے ہیں, بڑے اصالے ثواب کرتے ہیں, بڑی دیگیں پکاتے ہیں. ایک اصالے ثواب حضرت صدیق اکبر کا بھی بندوبست کریں. جمعے والے دن نہ کوئی دیگ پکا لیں اس کام کے لیے, یہ شوق بھی پیدا کریں. یہ حضرت صدیق اکبر کا بھی لنگر دیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. 10 محرم کو بھی دینا چاہیے, لیکن یوم صدیق اکبر پر بھی دینا چاہیے. اس کو بھی اپنے اندر رواج میں لائیں. اس کے لیے بھی صبح مساجد کے اندر اہتمام کریں, اس کے لیے بھی جمعے میں بات کریں, گھر جا کے اس کے لیے بھی بات کریں. ہمارے حاجی صادق صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرید ہے ملتان میں, مجھے وہاں ملے. کہنے لگے میرے گھر میں پہلا بیٹا پیدا ہوا تو میں حاجی صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا حضرت صاحب پہلا بیٹا پیدا ہوا ہے. تو کہنے لگے کتنے بیٹے لینے ہیں؟ میں دعا کرتا ہوں رب کریم سے, خواہش کیا؟ کہنے لگے حضور آپ حکم فرما دیں. کہنے لگے میری مرضی کا نام رکھو گے تو 4 بیٹے ہوں گے. کہا جناب فرمائیے. کہنے لگے تو پہلے کا نام ابو بکر صدیق رکھ, اللہ اس کے بعد تجھے عمر بھی عطا کرے گا اور پھر عثمان غنی بھی دے گا, اور پھر انشاءاللہ تو علی کی نیت کرنا, اللہ چوتھا بھی دے گا. کہنے لگے حضرت جی قسم ہے اللہ کی, میں نے 4 نام رکھے, اللہ نے مجھے 4 ہی بیٹے عطا فرمایا. تو مجھے کہنے لگے مجھے تفصیل بتائیں. وہ تو پردہ کر گئے, آپ تفصیل بتائیں. میں نے کہا تفصیل یہ ہے کہ یہ 4 اللہ کو بھی بڑے پسند ہے, اللہ کے رسول کو